بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز سیشن میں اسلامیات کے مضمون کے ساتھ نوید احمد۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 پارٹ 1، جس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 92 پڑھی تھی، اور ہمارے سلیبس اور نصاب میں یہ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران ہی کی، اور 103 نمبر آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول اور اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک یہودیوں کا روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بوڑھا حاسد اور متعصب شخص تھا، اور اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے قبائل کے کچھ نوجوان جو ماضی میں بہت زیادہ متحارب رہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، شیر و شکر رہے ہیں، پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بات دیکھ کر کے وہ بوڑھا یہودی وہ جل بھن گیا، اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو اس نے ایک یہودی نوجوان کو بھیجا اس مجلس میں اور کہا کہ ان لوگوں میں جا کر کے آپ جنگ بواس کا تذکرہ چھیڑ دو۔ جنگ بواس کیا تھی؟ یہ بواس مرغی کے چوزے کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایک مرغی کے چوزے پر ایک جنگ جاری ہوئی ان دو قبیلوں میں، اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان یہ ایک لڑائی ہوئی، اور وہ مرغی کے چوزے پر ہوئی، اور وہ لڑائی 40 برس تک جاری رہی۔ سال ہا سال تک خون ریزی، لڑائی، قتل و غارت گری، اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اس جنگ کے اندر ہوا، اور بالآخر پھر اوس کو خزرج پر فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ سے یہ قبائل آپس میں بہت زیادہ نفرت اور تعصب کا شکار ہو گئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ آپس میں جب شیر و شکر ہوئے، تو ان کو جب یہ بات برداشت نہ ہوئی یہودیوں کو، اور پھر انہوں نے اس نوجوان نے آ کر کے اس مجلس میں ان کی جنگ بواس کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کہا کہ آپ تو اس قبائل کے اندر آپ کے ساتھ یہ ہوا، اس لڑائی کے اندر یہ ہوا، بس اس کا تذکرہ کیا چھیڑنا تھا کہ آپس میں یہ دونوں قبائل کے نوجوان یہ آپس میں تو تکرار، اور پھر وہاں سے بھی آگے بڑھ کے تو ہتھیاروں پر نوبت آ گئی۔ اب قریب تھا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے اور بات جانی اور مالی نقصان ہوتا۔ یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، اور آ کر کے ان متحارب گروہوں کو آپ نے اپنی نبوت والی پرتاثیر زبان سے کلمات حکمت ارشاد فرمائے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ کچھ دیر قبل جو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں اختلاف کر رہے تھے، آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور ان کو اپنی نادانی کے اوپر انہیں ندامت ہوئی، اور یہودیوں کی چالاکی کے اوپر انہیں حسرت ہوئی کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ منظر جب پیش ہوا، تو اسی پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آیت کا لغوی معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آیت کا پہلا لفظ ہے وَاعْتَصِمُوا، اعتصام سے ہے، پکڑنے کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، اور تم مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کہتے ہیں
اللہ کی رسی، اس کا لغوی معنی اللہ کی رسی، آگے تشریح میں بات آئے گی رسی سے کیا مراد ہے۔ اور پھر آگے ہے جمیعا، جمیعا کا معنی سب مل کر، اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر۔ اور پھر جو ہے وہ ولا تفرقو، تفرقو کا معنی ہے پھوٹ ڈالنا، ولا تفرقو اور پھوٹ نہ ڈالو، یہ اس کا لغوی معنی ہوا جو آپ کے سامنے پیش ہوا۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے آیہ مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہوا۔ اور اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کی جو تشریح ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے، نمبر ایک حبل اللہ اور نمبر دو تفرقو، یہ دو چیزیں ہیں۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو حبل اللہ سے مراد وہ اللہ رب العزت کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، قرآن اس سے مراد ہے۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور تمسک بالقرآن یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے ہدایات ارشاد فرمائی تو اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات بہت واضح طور پر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور لن تضلوا من بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دو چیزوں کو اپناؤ گے، اختیار کرو گے اور اس کو تھام لو گے۔ اور ان دو چیزوں کا اظہار فرماتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ یہ حبل اللہ یعنی قرآن جو ہے اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور حدیث کے ذریعے سے ہم نے اس کی مزید تاکید ہمارے سامنے آ گئی کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، اور اگر تم صحیح راستے پر جانا چاہتے ہو، کامیاب زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، دنیا کی بھی اور عقبہ کی بھی اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے تم نے تمسک کرنا ہوگا قرآن کے ساتھ، اللہ کی رسی کے ساتھ، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس اعتبار سے گویا قرآن حکیم کا تھامنا اور اس کا پکڑنا یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ جب قرآن مجید کو آپ تھام لو گے، اور قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنانا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات کے اندر ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا ہے، آپس میں شیر و شکر ہو کر کے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر کے رہنا ہے۔ یہ قرآن کی بڑی واضح تعلیم ہے۔ تو جب ہم دیگر تعلیمات کو جب اپنائیں گے تو اس میں ایک حبل اللہ، اللہ کی رسی کی یہ جو تعلیم ہے کہ جو ہے وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، یہ بھی ایک بڑی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو بھی ہم نے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں ہم نے جو ہے وہ اس کی پہلی چیز جو سمجھی ہے وہ حبل اللہ ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کے اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، محفوظ کرنے اور یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔